تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور تمام قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تکبیرات اور ہر قسم کی بڑائی، کبریائی صرف اور صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے لائق اور رضا ہے، جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، مدبر الامور اور اس پوری کائنات کا ہر ایک کا اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، والی بطحہ، امام کل کائنات، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی ازواج پر، آپ کی آل پر، آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں رحمتوں، سعادتوں، برکتوں، بخششوں کی دعائیں ہیں، گزرے ہوئے اہل ایمان کے لیے، موجودہ اہل ایمان کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر مومن بھائی، مومنہ بہن کے لیے۔ اللہ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اللہ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ سب کی دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کو بخش دے، جو زندہ ہے اور جو آنے والے ہم سب کو اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر کے ہمیشہ کے لیے کامیابیاں پانے کا ایک اچھا انسان بنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین حیثیت کے اعتبار سے ڈسکس کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی قدر و منزلت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی و درجات۔ اور دوسرا ہے ایک مومن کی، ایک مومنہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور ایک تیسرا پہلو ہے اس محبت کا تقاضا۔ مقام کی بات کی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو مقام ابدیت ہے اور مقام رسالت ہے، اس سے بڑا کوئی پروٹوکول نہیں ہو سکتا اس کائنات۔ سب سے بڑی شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ جب ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، مقصد تخلیق ہی ہمارا اللہ کی بندگی، تو جو بندگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے، اس سے آگے تو کوئی مقام ہی نہیں۔ مقام ابدیت میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی ابدیت کے اعتبار سے نبی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے انتہا کر دی ہے۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مصروف ترین شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی اٹھا کے پڑھ لی، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو مشغولیت سے اور مصروفیت سے خالی، اور تھوڑا سا وقت قضائے حاجت کے لیے، جو قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اس میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر نہیں کر پائے تو باہر نکل کر کے وہاں بھی کہہ دیا غفرانک، اللہ یہ جو چند لمحات تیری یاد کے بغیر گزر گئے ہیں، جو ضروری تھی کہ وہاں پر اللہ کا نام لیا نہیں جا سکتا، وہ رسول اتنے مشغول ہونے کے باوجود بھی، اتنے وقت پر بھی اللہ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ یہ وقت بھی تیری یاد کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے تھا، اتنا وقت بھی۔ لیکن انسان ہے، حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یہ مقام ابدیت ہے۔ اسی لیے جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی دو مقامات کا تذکرہ کیا گیا، تیسرا کوئی مقام نہیں بیان کیا گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔
آپ قرآن مجید اٹھائیں تو وہاں پر بھی اللہ نے یہی بات کی ہے. جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو اللہ نے یہی کہا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ابدیت کا ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، مسجد حرام سے اٹھایا ہے، بیت المقدس تک پہنچایا ہے، اور اس کی ساری برکتیں وہ آپ کو دکھائی ہیں، انبیاء کی امامت کروائی ہے، وہاں سے اسراء آپ کو معراج آپ کو کروائی گئی ہے. یہ زمینی سفر اسراء تھا اور فضائی سفر آپ کا معراج تھا. ہم نے اپنے بندے کو اسراء اور معراج کروائی ہے روح اور جسم کے ساتھ. یہ شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اللہ کے بندے اور آپ نے اپنے لیے اس لقب کو پسند کیا. اے لوگوں، جس طرح عیسیٰ بن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے غلو کا راستہ اختیار کیا، مبالغے کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا تینوں میں سے تیسرا قرار دیا، اس کو الہ بنا لیا. اے لوگوں، مجھے ایسے مت پڑھانا جیسے عیسیٰ بن مریم کے ماننے والوں نے ان کو پڑھایا. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول. یہ آپ کی شان ہے. اور عبدیت کے جس مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بٹھایا ہے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ آپ کی شان ہے اور آپ نے ابدیت کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا. اور دوسرا آپ کا پروٹوکول ہے، آپ کا مقام ہوا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول. رسول اللہ سے بڑا تمغہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں رسول اللہ، نبی اللہ، اس سے بڑا تمغہ ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا تاج ہی کوئی نہیں ہے. کہ اللہ رب العزت نے صرف رسول بھی نہیں بنایا، خاتم النبیین بنائے، خاتم المرسلین بنائے. آپ کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آپ سابقہ امت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں قرآن میں پڑھیں، ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا اذ قال لقومہ، اے میری قوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کر تمہارے طرف آیا ہوں. وإلی عاد أخاهم هودا وإلی ثمود أخاهم صالحا وإلی مدین أخاهم شعیبا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. ہر نبی کا تذکرہ کیا تو اللہ نے یہ کہا ہم نے فلاں قوم میں ان کے بھائی فلاں کو بھیجا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، کل انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. آپ اللہ کی نعمتوں، جنتوں کی بشارت سنانے والے ہیں اور اللہ کے عذابوں، جہنم سے ڈرانے والے، متنبہ کرنے والے کہ لوگوں اچھے اعمال کرو، توحید پر آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، مجھ محمد کی اتباع اور پیروی کا راستہ اختیار کرو. اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی جنت بنائی ہے اللہ نے تمہارے لیے. اس کا منظر ہی اللہ کے رسول نے کئی احادیث میں کھینچ کر کے نقشہ بیان کیا اور ڈرایا بھی. اگر تم اللہ کی توحید پر نہیں آؤ گے، میری اتباع نہیں کرو گے، جو وحی الہی کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے تم اس علم کی پیروی نہیں کرو گے، تو تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا دنیا میں، یہ نقصان اٹھانا پڑے گا قبر میں، یہ نقصان اٹھانا پڑے گا میدان حشر میں، اور پھر سب سے بڑا نقصان تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، ساری انسانیت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ شان دی اللہ نے محمد رسول اللہ کو کہ آپ کو رؤوف بنایا ہے، آپ کو رحیم بنایا ہے، آپ کو امت پر حریص بنایا ہے. آپ کی ایک ہی حرص ہے اللہ کے بندے اللہ کی جہنم سے بچیں، اللہ کی جنت میں داخل ہوں. یہ حرص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، مقام ابدیت اور مقام رسالت.
اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا دی. یہاں پر اللہ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا. کہ آپ نے خود اس کی مثال بیان کی کہ کسی شخص نے ایک محل تعمیر کیا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا شاندار تھا، انتہائی دلکش تھا، اس کا نظارہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو تر و تازہ کر دیتا تھا، سرور بخشتا تھا. اتنی خوبصورت عمارت تھی، اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. اور دیکھنے والا آتا ہے اور دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ ساری عمارت مکمل ہے، بڑی خوبصورت ہے، یہ ایک اینٹ ہے. تو وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی تھی. میں آیا، اللہ رب العزت نے اس عمارت کو مکمل کر دیا. اب اس عمارت میں مزید کسی اینٹ کی گنجائش ہی نہیں، لہذا نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بھائی، اپنے پیارے داماد حسنین کے بابا اما فاطمہ کے سردار شوہر کو فرمایا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو نسبت ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے امت کے لوگوں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، لیکن میرے بعد نبوت اور رسالت کے دروازے کو اللہ نے بند کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ مقام عطا کی. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں پارہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 عہدوں کا ذکر ہے. ایک عہد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا لیا ہے، اور ایک عہد مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا ہے. جو اللہ نے اپنے بارے میں عہد لیا ہے وہ ساری آدم کی اولاد سے لیا ہے، ساری آدم کی اولاد سے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے ایک عہد الست کو بیان کیا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ سے ساری ان کی اولاد آدم کو نکالا، اپنے سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ نے ساری آدم کی اولاد سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا، پہلوں نے بھی، آج والوں نے بھی، آنے والوں نے بھی، سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا کرنے والا ہو. اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو رب نے پیدا نہ کیا. نمبر 2، جملہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا. کائنات میں جس مخلوق کی جو ضرورت ہے، چھوٹی یا بڑی، ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، ہر ایک کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں. اور نمبر 3، پوری کائنات کے نظام کی تدبیر کرنے والا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو امور کی تدبیر کرتا ہے؟ اللہ. 3 معنی ہیں رب کے. ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ساری کائنات کے پورے نظام کی اکیلا تدبیر کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں. ہم سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے، تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی ہے، تو جمیع امور کی تدبیر کرنے والا بھی ہے. لیکن آج ہم اس عہد الست کو بھول گئے. ہم نے کہا دولے شاہ بیٹے دیتا ہے، ہم نے کہا بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال. ہم نے تو اللہ کے بندوں سے اولادیں مانگنی شروع کر دی. ہم نے تو غیر اللہ سے شفا مانگنی شروع کر دی. ہم نے تو غیر اللہ سے اپنی بیماریوں کے لیے ان کے دروں کے آستانوں کے چکر کاٹنے شروع کر دیے. ہم نے کہا یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بڑی کرنے والا ہے، یہ بڑی بھرنے والا ہے، یہ کھوٹی کھری کرنے والا ہے. ہم نے نعرے لگائے، الست بربکم بھول گئے، بڑی بڑی کر دے کھوٹی کھری. ابھی سیلاب کے دنوں میں بھی ڈر لگتا ہے، یقین مانیے یہ امت کس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے. ہم نے اس سیلاب اتنی بڑی مشکل میں بھی اللہ کو خالصتاً مقابلہ چھوڑا. ہم نے اپنے رب کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلانا ہی چھوڑ دیا. کچھ تو غیروں کے در سے مانگتے پھر رہے، اور جو اللہ کے در سے بھی مانگنے والے تھے وہ بھی نہیں مانگتے.
سوچیے ذرا کبھی ہم نے اس پورے سیلاب کی اس مصیبت اس پریشانی میں اپنے رب کے سامنے اپنے دستے سوال دراز کی اپنی جھولی کو اللہ کی قسم اپنی ہاتھوں کی نہیں ابھی جھولیاں کھلانے کی ضرورت ہے. واللہ ابھی ایسی جھولیاں کھلانے کی ضرورت. جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں بڑی مشکل چھوٹی نہیں ہے. ہم لاشعور قوم ہیں. ہمیں نہیں بتانے والا وقت کتنا مشکل ہوگا. کھیتی کے نہیں ڈوبا, پنجاب نہیں ڈوبا, سندھ نہیں ڈوبا, آپ کی فصلیں برباد ہو چکی ہیں, آپ کی مکئی کی فصل تباہ ہو چکی ہے, آپ کے چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے, آپ کی سبزیاں تباہ ہو گئی, برباد ہو گیا سب کچھ. آنے والے وقت میں ان کے ریٹوں سے آپ کے ساتھ کل لاہور کے اندر 300 روپے کلو ٹماٹر تھے. یہ تو ابھی یعنی کہ آغاز ہو رہا ہے. لیکن ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں, اللہ تو رحم کر, ہمارے گناہوں کو معاف کر. کسی نے اس سے مانگنا چھوڑا ہے اور کسی نے غیروں سے مانگنا چھوڑا, کہ وہ مالک کہتا ہے مجھ سے مانگو. مکہ کے مشرک وہ بھی جب مشکل میں پھنستے تھے, قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ, جب کشتیوں میں سوار ہوتے اور کشتی بھنور میں پھنستی, وہاں ڈوبنے لگتے, ان کو اپنی موت اندر آتی, کہتے اللہ تو یہ یہاں پر بچانے والا. اسی وجہ سے تو عدی بن حاتم مسلمان ہو گئے تھے. جب ان کی کشتی ڈوبنے لگی تھی انہوں نے کہا اگر یہاں پر وہ رب بچا سکتا ہے تو پھر تو عام حالات میں بھی وہ رب ہی ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے. جب ہم یہاں پر اپنے کسی میں ہمارا کوئی کام نہیں آ رہا, وہ آسمان و عرش عظیم کا رب کام آ رہا ہے, اسی کو یہ سب پکار رہے ہیں, تو پھر ہم عام حالات کو رب کے اوپر ایمان کیوں نہ لائیں. اسی بات پر عدی بن حاتم مسلمان ہوئے تھے. میرے بھائیو اللہ سے مانگے اور اللہ ہی سے مانگے, اللہ سے مانگے, اللہ ہی سے مانگے, وہ یہ عطا کرنے والا ہے. اور ان حالات میں اپنی جھولیوں کو پھیلائیں, چلتے پھرتے مانگے, کھاتے پیتے مانگے, ہر وقت آپ کے دل میں بس اللہ کی یاد رہنی چاہیے. یہی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ کی زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی زندگی ہے, آپ اللہ کی بندگی ہے نہیں والی. اس اعتبار سے ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. تو رب جس کو ہم نے رب کہا تھا آج ہم غیروں سے اولاد مانگ رہے ہیں. جس کو ہم نے رب کہا تھا ہم اپنی ضرورتیں غیروں کے سامنے رکھ رہے ہیں. جس اللہ کو ہم سمجھتے ہمارے سارے کاموں کی تدبیر کرے گا, ہم کہتے ہیں ابھی میری سب تدبیر کریں گے. پانی آئے گا تو کیا ہوگا, داتا صاحب موجود ہے نا. بتائیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عہد الست کی کوئی لاج بھی رکھی ہے؟ پھر لوگ کیا کہتے ہیں جہالت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اسی آیت میں آگے کہا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہ جو آج ہم تم سے وعدہ لے رہے ہیں نا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں, اور جو تم کہہ رہے ہو کہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے, یاد رکھو ہم یہ تم سے وعدہ اس لیے لے رہے ہیں کل قیامت کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل ہیں. کسی کا کوئی عذر قبول نہیں. اور بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے 60 سال کی عمر دی, اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے. میں چاہل تھا, میں دیہات میں رہتا تھا, میں تو پہاڑوں پہ رہنے والا تھا, مجھے اس بات کا علم نہیں تھا, میں اللہ کو پہچان ہی نہیں سکا, مجھے اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی, یہ بات نہیں کہہ سکتا. زندگی میں کئی نشیب و فرات آتے ہیں, کئی طرح کے حالات سے انسان کو سامنا ہوتا ہے. پہاڑوں کو دیکھتا ہے, آسمان کی بلندیوں کو دیکھتا ہے, بہتے دریاؤں کو دیکھتا ہے, اور ابھرتے ہی پہاڑوں کے چشموں کو پھوٹتے ہوئے دیکھتا ہے, پتھروں میں سے آبشاروں کو گرتا ہوا دیکھتا ہے, ریگستانوں کے ریگستان دیکھتا ہے, اتنی بڑی اللہ کی مخلوق دیکھتا ہے, بڑی سے بڑی مخلوق ملک کو دیکھتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اتنی بڑی کائنات کے نظام کو دیکھ کر اس کو نہیں پتا چلا کہ اس کا کوئی خالق مالک رازق بھی ہے اور مجھے بھی کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا. وہ اپنے مقصد کو نہیں پہچان سکتا, کیا عذر کرے گا. اور کل قیامت کے دن کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے انما اشرک آباؤنا من قبل, اے اللہ ہم تو دنیا میں شرک اس لیے کرتے تھے, ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا وہ بھی شرک کرتے تھے, ہم نے بھی شرک شروع کر دیا. افتہلکنا بما فعل المبطلون, ہم تو ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ڈوبے تھے,
ہم تو ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے تھے، کیا ان کے باطل کام کی وجہ سے تو ہمیں بھی ہلاک کرے گا؟ یہ کل کو تم نہ کہہ سکو۔ اس لیے آج کسی بندے کا یہ عذر نہیں، فلاں پیر صاحب تو یہ کہتے، فلاں امام صاحب تو یہ کہتے، قاری وکیل صاحب تو یہ کہتے، نہ میرے بھائی یہ بات نہیں۔ تحقیق کی دنیا میں بسنا چاہیے، اچھے طریقے سے جان پرکھ کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب کی بات آ جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان آپ کا عمل آ جائے، وہاں سر تسلیم خم ہے۔ ساری کائنات کے امام ایک پلڑے میں، ساری کائنات کے پیر ایک پلڑے میں، ساری کائنات کے مرشد ایک پلڑے میں، ساری کائنات کی برادریاں، سماج، معاشرہ، سوسائٹی ایک پلڑے میں، محمد الرسول اللہ کی بات کا کوئی مقابلہ نہیں، اللہ کی بات کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے کہ نجات ان دو چیزوں میں ہی ہے۔ اما بعد، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اپنے خطبہ مسنونہ میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، ہم تو سنا کرتے اور پھر کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اے لوگوں بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی بات۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں دنیا میں سب سے بہترین رہنمائی محمد رسول اللہ کی رہنمائی، یہ ہماری دعوت ہے بس، فقط کسی اہل حدیث عالم کی دعوت نہیں ہماری، کسی بڑے کی، امیر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، سب قابل احترام، سب قابل احترام۔ مجھے حافظ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ کی بات یاد آ گئی، رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر اربوں کھربوں لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے، بہت پیاری شخصیت، علم کا سمندر تھے، باہر تھے۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم، اللہم اجعل قبره روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم نور له قبره ووسع له فی دارہ۔ کہا کرتے تھے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اہل حدیث اپنے بڑوں کا چرچا نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، اپنے بڑوں کا ذکر نہیں کرتے، اپنے علماء کا، اپنے اسلاف کا، ان کا چرچا نہیں کرتے بہت زیادہ، ہمارے پیر صاحب، ہمارے فلاں امام صاحب، ہمارے فلاں، یہ چرچے بہت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم چرچا جب کرتے بھی ہیں نا کسی امام صاحب کا، مثال کے طور پر امام بخاری کا ذکر کرتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام فلاں، امام فلاں، فلاں عالم، فلاں بزرگ، فلاں محدث، فلاں محقق، فلاں فقیہ۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جب ہم ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ سارے آگے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں محمد رسول اللہ کی طرف کہ چاند ہوئے، سراج منیرہ ہوئے۔ یہ سارے سگنلز ہیں جو اشارہ دیتے کہ ہم بڑے نہیں، بڑے وہ ہیں جن کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، محمد رسول اللہ۔ تو ہم ان کا ذکر کریں گے نہیں تو بات اوپر ہی جاتی ہے، رسول اللہ تک جاتی ہے۔ اس لیے سب قابل احترام ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ہمارے سروں کے تاج، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ان کی قدموں کے نیچے لگنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کے تاج، یہ ہمارے ائمہ دین ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان پر انہوں نے کتنی مشقتوں سے اللہ کے سونے نبی کا دین ہم تک پہنچایا، وہ ذریعہ اور وسیلہ بنے نا، ان کی عزت ہے۔ لیکن شریعت نام ہے اللہ کی کتاب کا، اور شریعت نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، لیکن قرآن کو اور احادیث طیبہ کو ہم نے لینا کیسے ہے؟ فہم سلف صالحین، جیسے صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، خیر القرون کے زمانے کے لوگوں نے سمجھا۔ وہی معنی آیت کا لیں گے جو صحابہ اور تابعین تبع تابعین نے لیا، وہی معنی حدیث کا لیں گے، مفہوم لیں گے جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے لیا، اس لیے کہ وہ اولین وحی الہی کے گواہ ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا الست بربکم، قیامت کے دن عذر نہیں چلے، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید کو پہچانے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا ہے۔ سب سے پہلا تقاضا یہ کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کیجیے، اللہ کی توحید کو سیکھیے، اللہ کی توحید کو سمجھیے۔ یقین مانے کہ اہل توحید کہلانے والے بھی اللہ کی توحید سے ناواقف ہیں، ناشنا ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے سورہ محمد میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ اسلام کی اساس ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے۔ جب تک ہماری اساس فاؤنڈیشن بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی اس کے اوپر آپ نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی جو بلڈنگ کھڑی کریں گے وہ بوگس ہے، فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں، بیس بنیاد اچھی نہیں ہے۔ آپ کی بیس بنیاد کو اچھا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا کی ہے وہ مقام ابدیت کی ہے، وہ مقام رسالت کی ہے، وہ مقام ختم نبوت کی ہے۔ اس مقام پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا اور سمجھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے آپ کے مقام کو سمجھا بھی ہے اور آپ نے رسول اللہ کو ان کے مقام پر رکھا بھی ہے۔ نہ آپ کو بڑھانا ہے نہ آپ کو گھٹانا ہے، جو گھٹا گیا وہ بھی برباد ہو، جو بڑھا گیا وہ بھی برباد ہو۔ عیسائیوں نے نفرت میں، دشمنی میں عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، محبت میں کہا ہے، پیار میں کہا ہے، عقیدت میں کہا ہے۔ یہ ان کی محبت تھی عیسیٰ بن مریم کے ساتھ، انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، ثالث و ثلاثہ قرار دے دیا۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا نفرت میں نہیں کہا، دشمنی میں نہیں کہا، عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا محبت میں قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت کے لیے بھی حد اعتدال ضروری ہے، اعتدال سے تجاوز کریں گے تو محبت بھی آپ کے لیے وبال بن جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بڑا مقام دیا، اور آپ کے مقام میں سے ایک مقام آپ کو ختم نبوت کا دیا، اور اس کا وعدہ بھی اللہ نے قرآن میں لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے نبیوں سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا تھا اپنی توحید کا، دوسرا وعدہ لیا اپنے نبیوں سے، صرف نبیوں سے، رسولوں سے۔ اے نبیوں کی جماعت، تمہیں میں کتاب دوں گا، تمہیں میں حکمت دوں گا، اپنا نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجوں گا، اور تم زمین پر موجود ہوگے، ثم جاءکم رسول، اگر تمہاری موجودگی میں پھر میں رسول کو بھیجتا ہوں اور وہ رسول آ جاتے ہیں، وہ رسول مصدق لما معکم، تمہارے ہاتھوں میں لی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، صحف ابراہیم کی، موسیٰ کی، الواح موسیٰ کی، ان سب کی تصدیق کرنے والے رسول آتے ہیں۔ اے رسولوں کی جماعت، لتؤمنن بہ، وعدہ کرو تم اس رسول کے ساتھ ضرور بے ضرور ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور بے ضرور رسول کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم میرے ساتھ اس پر یہ اقرار کرتے ہو اور اس وعدے پر قائم ہوتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا اقررنا، اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں، ہم اس آنے والے رسول پر ایمان بھی لائیں گے، اس رسول کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، جو اس عہد و پیمان کے بعد پھرے گا وہ فاسق ہوگا۔ یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ کوئی سابقہ نبی بھی آ جائے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ پر ایمان لائے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ دو مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ نبی زندہ ہوتے یا ہو جائیں، ان کے لیے بھی اس بات کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ موسیٰ نبی اللہ کا وہ نبی جسے اللہ نے کلام کی، وہ نبی جو اللہ کا اتنا لاڈلا ہے کہ اللہ سے یہ بات بھی کہہ دیتا ہے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کوئی چھوٹی تو نہیں، میرا غیرہ یہ بات کر سکتے؟ اللہ بادشاہ سے یہ بات کرے، شہنشاہ سے یہ بات کرے، اللہ میرا جی چاہتا ہے میں تجھے دیکھوں۔ تو وہ نبی بھی اگر زندہ ہو کر آ جائیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی فرمایا کہ امام میری امت میں سے ہوگا امام مہدی، جو رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ امام مہدی رسول اللہ کا امتی، رسول اللہ کی اولاد میں سے وہ امام ہوگا، امامت وہ کروائیں گے، عیسیٰ بن مریم پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ دو
مثالیں ہمیں بتاتی ہیں اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں موسیٰ جیسا نبی آئے اور وہ بھی رسول اللہ کی اتباع کے بغیر اس کو بیچارہ کار نہ ہو، عیسیٰ بن مریم آئے کہ وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، تو بتائیے پھر دنیا میں پیچھے کوئی ایسا بچتا ہے جس کی بات کو، جس کے عمل کو، جس کے طرز زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، عمل پر، طرز زندگی پر ترجیح دی جا سکے؟ سوال پیدا نہیں۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے رسول اللہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند، بہت ہی بلند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مقام آپ کا یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بندوں میں سے بھی اعلیٰ ہیں، رسولوں میں سے بھی اعلیٰ ہیں، اور آپ کی شان اتنی گٹانی بھی نہیں ہے کہ آپ تیرے گرے کی اتباع اور پیرویاں کرتے پھرے اور ان کے گن گاتے پھرے اور رسول اللہ کی تعلیمات کو آپ سے پوچھ ڈال دیں جیسا کہ آج امت نے کیا ہو۔ اگلے جمعے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بات کریں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ واقعات بیان کریں گے اور پھر آپ کی محبت کا جو تقاضا ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں پر کئی ہمارے احباب ساتھی بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سینہ کبھی رسول اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ٹھاٹھے مارتا ایک سمندر ہوگا، بھلے وہ بیچارہ نماز بھی پڑھتا، سست ہے، کاہل ہے، بہت ہی دین میں پیچھے ہے، ہم اس سے شاید پتہ نہیں سمجھیں گے، یہ تو لگتا ہے کہ جہنم میں ہی جائے گا، ہماری جو سوچ ہوتی ہے معاشرے کی، اس کے سینے کو بھی اگر کھولے نا اور رسول اللہ کا وہاں پر محبت پائیں، یقین مانے کہ وہاں پر بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہی ہوگا، محبت ضرور اس کو، اس میں کوئی شبہ ہے، اور کسی بھی مرتبہ ہے فکر سے اس کا تعلق، یہ قید بھی ختم کر دیں۔ کوئی سینہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے، گسا پتا مسلمان ہے، گیا گزرا مسلمان ہے، رسول اللہ کی محبت سے اس کا سینہ خالی نہیں ہوتا۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہاں بڑے بڑے بینر لگا کر کے دنیا کو مبارک کر رہے ہوتے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے۔ یہ بینر کس کے لیے لگائے آپ نے؟ ان کے لیے جو آپ کے طریقے کے مطابق میلاد نہیں مناتے۔ ایک ہوتا ہے رسول اللہ کا میلاد، پیدا ہونا، اس پیدا ہونے پر بھی آپ میں سے کس کو خوشی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر، ولادت باسعادت پر کون ہے جس کو خوشی نہیں؟ اللہ کی قسم وہ دن تو بڑا مبارک تھا جس دن محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے ہمیں آمنہ کا لال دیا تھا، عبداللہ کا در یتیم دیا تھا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا ہمیں ایک سردار ولی دیا تھا۔ ان کی ولادت پر کس کو خوشی نہیں؟ لیکن ایک ہوتا ہے خوش ہونا اور ایک ہوتا ہے خوشی منانا، اور پھر خوشی منانے کے بھی نت نئے طریقے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے خوشی منانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ کہتے ہیں کہ دلیل ہے جی رسول اللہ نے میلاد منایا، حالانکہ خود ہمارے بڑے بڑے علماء بریلویہ نے لکھا ہے، امر یار خان نعیمی صاحب نے اپنی کتاب جال حق کے اندر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں بنایا، ابو بکر نے نہیں بنایا، عمر نے نہیں بنایا، عثمان نے نہیں بنایا، علی نے نہیں بنایا۔ پہلے اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا، انہوں نے سر سے انکار کیا، نہیں تھا تو اس کو مطلب بعد میں بنایا گیا۔ اب کچھ لوگ آگے وہ کہتے نہیں رسول اللہ نے منایا ہے، ہم نے کہا کیسے منایا ہے؟ کہنے کہ ایسے منایا ہے، رسول اللہ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کر میلاد منایا۔ ہم نے کہا ایک بات تو ثابت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو خاص کیا ہے یا تاریخ کو؟ دن کو خاص کیا، قربان جائیں آپ پر، ہر سوموار کو روزہ رکھیے اور اس نیت سے رکھیے انشاءاللہ کہ اس دن اللہ نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، رکھیے روزہ، بسم اللہ کیجیے۔ نہیں رکھے گا مولوی صاحب، پیٹ پر لات پڑتی ہے، بھوکا نہیں رہنے ہوتا بھائی، روزہ رکھیے، منائیے، ہر سوموار کو روزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وجہ سے سوموار کا روزہ رکھا ہے، 3 وجہ سے۔ نمبر 1، رسول اللہ نے فرمایا کہ یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں۔ نمبر 2، یوم بعثت فیہ، اس دن مجھے اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پر سے لگایا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہر آدم کے بچے کے اعمال اللہ کے حضور قبولیت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں محمد پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، میں روزے کی حالت میں ہوں۔
3 بڑی بڑی باتیں. چلیں جی ہاں آج کے بعد یہ تو کر لیں جی, کوشش کریں گے انشاءاللہ سوموار کا روزہ رکھیں, بنائے نا پھر اس طریقے سے. رسول اللہ دن کو خاص کریں, آپ تاریخ کو خاص کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھیں, آپ سال کے بعد ایک دن بنا کر کے اس دن روزہ بھی نہیں رکھتے, اور روزہ رکھا بھی نہیں جا سکتا. اگر یہ سوموار کو روزہ میلاد النبی کی خوشی میں رکھنا, اگر یہ میلاد منانا ہے, تو پھر ایک بات بتائیے, جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید ہوتی ہے, جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ, جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی. کیسی عید ہے؟ ایک ہی دن روزہ بھی, ایک ہی دن عید بھی. لہٰذا یہ پھر نت نئے طریقے, وہ آج کل ایسے ایسے نعتخواں آ گئے ہیں, کبھی ناچ رہے ہیں, کبھی کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی بیٹھ رہے ہیں, گانوں کی طرز پر, انڈین گانوں کی طرز پر نعتیں بنائی ہوئی ہیں. اب جو آج شو ہوگا, جو شرابہ جو آپ دیکھیں گے, اللہ کی بنا مرد و زن کا اختلاط. اب اونٹنیاں نکال رہے ہیں, ایک گھوڑا نکالا کرتے تھے, دوسروں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے ہیں, ہم اونٹنی نکالیں. اچھا پھر اس کے بعد جناب پچھلے آپ نے چند سال پہلے دیکھا ملتان میں 30,000 کا رینٹ پر ایک جنتی حور بھی لائی تھی, جنتی حور گئی 30,000 کا رینٹ پر. اس بیچاری کو رینٹ بھی نہیں دیا, بعد میں اس نے پول سارا کھول دیا, مجھے 30,000 روپے پہ لے کے آئے تھے, میرے پیسے نہیں دیے مجھے. کیا یہ رسول اللہ سے محبت ہے؟ خیال ہے واللہ, تماشا ہے, یہ مسخرہ پن ہے, یہ تو مسخرہ ہے اللہ کے دین کا, اس سے نہ کیجیے. یہ جھنڈیاں لگانے سے رسول اللہ خوش نہیں ہو, واللہ نہیں خوش ہو, اللہ کی قسم نہیں خوش ہو. گلیاں سجان, تمہاری گلیاں سجی ہیں, اس کو سجائیے, اس کو سجائیے محمد رسول اللہ کی محبت سے, محمد رسول اللہ کی سیرت سے. یہاں پر ایک ہی جذبہ ہونا چاہیے, جب میرے آقا کی بات آئے گی, جب میرے آقا کا امر آئے گا, اس دل کے اندر کسی اور کی بات جگہ نہیں بنا سکتی. اس جسم کے اوپر رسول اللہ کا عمل آ جائے گا, کسی اور کا عمل میرے جسم سے صدر نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ جذبہ رکھیں گے, رسول اللہ خوش ہو جائے. بدعات سے رسول اللہ خوش نہیں ہوتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے سے خوش ہوں گے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لوگوں لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ. اے میری امت کے لوگوں, قیامت تک آنے والے سنو, کوئی ایسی شے نہیں ہے, کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرتی ہے, جہنم سے دور کرتی ہے. میں محمد نے تجھے اس کے بارے میں حکم دے دیا. اس میں میلاد کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں, توحید کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے, روزے کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, عمرے کا ذکر ہے, اچھے اخلاق کا ذکر ہے, اچھے کردار کا ذکر ہے, اچھی معاشرت کا ذکر ہے, ماں باپ سے حسن سلوک کا ذکر ہے, بیوی بچوں سے اچھے سلوک کا ذکر ہے, پڑوسیوں کا ذکر ہے, یتیموں کا, بیواؤں کا, مساکین کا, کمزور طبقے کا, مسافروں کا, ان لوگوں کا, غلاموں کا, ملازموں کا, نوکروں چاکروں کا, اس طبقے کے ساتھ خیر و بھلائی سوچنا اور ان کو بھلائی ان کے ساتھ کرتے رہنا, یہ دین ہے. اس سے رسول اللہ خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے, اللہ ذلیل ہونے سے بچا لے, اللہ رسوا ہونے سے بچا لے, ساری امت کو بچا لے, ساروں کو بچا لے, جو جہاں ہے اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے, سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے اس دن کی زندگی سے, اس دن کی رسوائی سے. جب ہم آقا کے سامنے جائیں, حوض کوثر پر جائیں, محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر ہم سب کو مل جائے, وہاں یہ نہ کہا جائے سحقن سحقن لمن غیر بات, دفع کر دو, ان کو ہٹاؤ, دور کر دو, انہوں نے میرے بعد میرے دین کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا. یہ جملہ اللہ ہمیں نہ سنانا, اللہ ہمیں یہ جملہ نہ سنانا. اللہ اپنے پیارے حبیب کے ہاتھ سے میں جام کوثر پورے پروٹوکول کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ, پیارے آقا کے جو ریشم سے زیادہ باریک اور نرم اور نازک ہاتھ ہیں, اللہ ان سے ہمیں جام کوثر ملے, ہم اس جام کوثر کو پیے, ہم سفر طے کریں, جنت تک دوبارہ پیاس نہ لگے. اللہ وہ جام کوثر نصیب کر دے, اور جو قیامت کے دن آقا شفاعت کرے, اللہ ہمیں اپنے نبی کی سفارش کا حقدار بنا دینا. جس وقت لواء الحمد کا جھنڈا ہو آقا کریم کے ہاتھ میں, اور آقا کریم کو جھنڈے تلے جہاں سارے ہوں, اللہ ہم سارے بھی موجود ہوں, اللہ آپ کی ساری امت موجود ہو. جو بیرا روی کا شکار ہے وہ بھی اللہ ہدایت دے دے, ان کو بھی جھنڈے تلے لیا. جو کفر پر ہیں, ضلالت پر ہیں, شرک پر ہیں, اللہ ان کو بھی نکال کر کے جھنڈے تلے لیا, تاکہ قیامت کے جھنڈے تلے ہم سارے اکٹھے جمع ہو جائیں. اے اللہ جب وہ قافلہ چلے, اس قافلے میں ہم سارے شریک ہوں. جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے, فرشتہ پوچھے گا کون, کہا جائے گا محمد, کہا جائے گا ہاں مجھے یہی کہا گیا تھا کہ اس نام کا شخص آئے گا تو دروازہ کھول دینا. جب دروازہ کھولے, آقا داخل ہوں تو ہم سارے پیچھے داخل ہو جائیں, اور جب جنت میں داخل ہوں تو اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں ہمیں جگہ دے دی.
جہاں آپ اپنے سونے نبی کو دیکھ سکیں، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی تمنا ہے، ہم اپنے نبی کو دیکھ نہیں سکے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے نبی کا چہرہ ہمیں دکھا دے، اپنا بھی چہرہ دکھا دینا، جو تم نے قرآن میں کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ ہم نے تجھے بھی نہیں دیکھا، تیرے پاک محمد کو بھی نہیں دیکھا، اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار بھی کروا دینا، اپنے سونے نبی کا دیدار بھی کروا دینا۔ اللہ جب جنت میں جائیں تو اپنی رضوان ہم سب کو نصیب فرما دینا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیلاب زدگان کے لیے تعاون الحمدللہ پورے طریقے کے ساتھ پہنچایا جا رہا ہے، کچھ فنڈ جمع ہوا ہے، مزید انشاءاللہ پنجاب کی طرف کچھ فنڈ روانہ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ہمارے AYF کے ساتھی حافظ اسامہ جان صاحب اور ناظم مالیات فرحان علی خطیب صاحب موبائل موجود ہوں گے، اور آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ یہ تعاون انشاءاللہ یوتھ فوج کے زیر اہتمام الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تنظیمیں جو دفاعی ادارے اس مد میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اللہ ساروں کی خدمت کو قبول فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جس بھی تنظیم سے، جس بھی جماعت سے اور جس بھی ادارے سے منسلک ہیں، اور جو اپنی جسمانی، مالی، وقتی جس انداز سے بھی خدمت کرے، اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے ان پیارے بھائیوں کو جو سیلاب کی نظر ہو گئے ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی بچی بچوں کو معاف کر دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو صحتیاب کر دے، اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو صحتیاب کر دے، اے اللہ جن کے گھر لٹ گئے، جن کے گھر سیلاب کی نظر ہو گئے، جن کا مالی نقصان ہو گیا، اللہ یہ نقصان کوئی نہیں پورا کر سکتا، تیرا خزانہ بہت وسیع ہے، تو اپنے خزانوں سے ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو اللہ تو اپنے خزانوں سے ان کے نقصان کا ازالہ کر دے، اللہ ان کے نقصان کو پورا کر دے، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ایک قافلہ غزہ کی طرف روانہ ہوا ہے جو غزہ کی ناکہ بندی کو توڑ کر وہاں پر ان کی خدمت کے لیے، ان کے مال پہنچانے کے لیے گیا، اللہ اس قافلے کی مدد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تم اس ناکہ بندی کو توڑ دے، اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ اس دشمن سے ہمارے غزہ کے بھائیوں کو آزادی عطا کر دے، اے اللہ ہمارے حکمرانوں میں غیرت اور حمیت ایمانی پیدا کر دے، اے میرے مولا ان کو جاگنے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اندر سے اور باہر کے ہر دشمن سے ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اوپر بھی رحم فرما، ہمارے وطن پر بھی رحم فرما، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر دے۔ اللہ یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے بارشوں کا، کلاؤڈ برسٹ کا، زلزلوں کا، اللہ یہ قدرتی آفتوں کا، اللہ ہمارے گناہ، اللہ ہمارے گناہ، ہم اپنے گناہوں کے اقرار و اعتراف کرتے ہیں، تیری رحمت کا، تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے ہوئے، اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر، اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ان عذابوں سے ہمیں بچا لے، اللہ ان قدرتی آفتوں سے بچا لے، اللہ کہیں لیڈ سے لائٹیں گئے تو 1000 گھر تباہ ہو گیا، اللہ افغانستان میں زلزلہ آیا تو پوری بستی تباہ ہو گئی، اللہ کلاؤڈ برسٹ سے بستیاں تباہ ہو گئی، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی زمین قبول نہیں کر رہی، میرے اللہ تو رحم، اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ تو رحیم ہے، تو ہم سب پر رحم فرما دے، اللہ تو کریم ہم سب پر کرم کر دے، اللہ امت محمد پر کرم کر دے، اللہ امت محمد پر رحم فرما دے، اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دے، اللہ ہم تیری رحم کی بھیک مانگتے ہیں، ہمارے پر رحم کر دے، اللہ ہم تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، ہم پر کرم کر دے، ہمارے اعمال و افعال ایسے نہیں جو تیرے سامنے پیش بھی کر سکے، میرے اللہ ہم صرف تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہم سے آزمائشوں کو دور کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔